منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی یعنی قربانی کے لیے بکریوں کے ہار بٹ رہی ہوں، اس کے بعد آپ انہیں مکہ بھیجتے، پھر ہمارے درمیان احرام کے بغیر ہی رہتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3201۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب میں سے یحییٰ نے کہا ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی، اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی یعنی قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجے جانے والے جانور کے لیے ہار تیار کرتی، آپ وہ ہار ان جانوروں کو ڈالتے، پھر انہیں مکے بھیجتے، پھر آپ مدینے ہی میں ٹھہرتے، آپ ان میں سے کسی چیز سے اجتناب نہ فرماتے جن سے احرام باندھنے والا شخص اجتناب کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3202۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیت اللہ کی طرف حد یعنی قربانی کی بکریاں بھیجیں تو آپ نے انہیں ہار ڈالے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3203۔ حکم نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم بکریوں کو ہار پہناتے، پھر انہیں بیت اللہ کی طرف بھیجتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم رہتے، اس سے کوئی چیز جو پہلے آپ پر حلال تھی حرام نہ ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3204۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابن زیاد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا جس نے ہدی یعنی بیت اللہ کے لیے قربانی بھیجی اس پر وہ سب کچھ حرام ہو جائے گا جو حج کرنے والے کے لیے حرام ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہدی کو ذبح کر دیا جائے، اور میں نے اپنی ہدی بھیجی تو مجھے اس بارے میں اپنا حکم لکھ بھیجیے۔ عمرہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بات اس طرح نہیں جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ ہار انہیں پہنائے، پھر انہیں میرے والد کے ساتھ مکہ بھیجا، اس کے بعد ہدی نہر قربان ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی چیز حرام نہ ہوئی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3205۔ اسماعیل بن ابی خالد نے ہمیں خبر دی، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ پردے کی اوٹ سے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی اور کہہ رہی تھیں میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹا کرتی تھی، پھر آپ انہیں مکہ بھیجتے اور ہدی کو ذبح کرنے کے وقت تک آپ ان میں سے کسی چیز سے بھی اجتناب نہ فرماتے جس سے احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3206۔ داؤد اور زکریا دونوں نے شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے اسی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3207۔ امام مالک نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قربانی کا اونٹ ہانک رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا تمہاری ہلاکت، اس پر سوار ہو جاؤ، دوسری یا تیسری مرتبہ یہ الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3208۔ مغیرہ بن عبد الرحمن حزامی نے ابو زناد سے اور انہوں نے اعرج سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا اس اسنا میں کہ ایک آدمی ہار ڈالے گئے اونٹ کو ہانک رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3209۔
حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے چند احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور کہا اس اسنا میں کہ ایک شخص ہار والے قربانی کے اونٹ کو ہانک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہاری ہلاکت، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ہلاکت، اس پر سوار ہو جاؤ، تمہاری ہلاکت، اس پر سوار ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3210۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قربانی کا اونٹ ہانک کر لے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3211۔ ہمیں وکیع نے مسعر سے حدیث بیان کی، انہوں نے بکیر بن اخنس سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قربانی کے ایک اونٹ یا حرم کے لیے ہدیہ کیے جانے والے ایک جانور کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ یا ہدی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا چاہے ایسا ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3212۔ ہمیں ابن بشر نے مسعر سے حدیث بیان کی، کہا مجھے بکیر بن اخنس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قربانی کا ایک اونٹ گزارا گیا، آگے اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3213۔ ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے زبیر نے خبر دی، کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان سے ہدی پر سواری کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے جب اس پر سوار ہونے کی ضرورت ہو تو اور سواری ملنے تک معروف یعنی قابل قبول طریقے سے اس پر سواری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3214۔ ہمیں معقل نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدی یعنی بیت اللہ کی طرف بھیجے گئے ہدیہ قربانی پر سواری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دوسری سواری ملنے تک اس پر معروف طریقے سے سوار ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3215۔ ہمیں عبد الوارث بن سعید نے ابو طیاح زباعی سے خبر دی، کہا مجھ سے موسیٰ بن سلمہ حزلی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں اور سنان بن سلمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے اور سنان اپنے ساتھ قربانی کا اونٹ لے کر چلے، وہ اسے ہانک رہے تھے تو راستے ہی میں وہ تھک کر رک گیا۔ وہ اس کی حالت کے سبب سے یہ سمجھنے سے عاجز آ گئے کہ اگر وہ بالکل ہی رہ گیا تو اسے مکے کیسے لائیں۔ انہوں نے کہا اگر میں بلد امین یعنی مکہ پہنچ گیا تو میں ہر صورت اس کے بارے میں اچھی طرح پوچھوں گا۔ موسیٰ نے کہا تو مجھے دن چڑھ گیا۔ جب ہم نے بطحا میں قیام کیا تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں تاکہ ہم ان سے بات کریں۔ کہا انہوں نے ان کو اپنے قربانی کے جانور کا حال بتایا تو انہوں نے کہا تم جاننے والے کے پاس آ پہنچے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ بیت اللہ کے پاس قربانی کے لیے 16 اونٹ روانہ کیے اور اسے ان کا نگران بنایا۔ کہا وہ تھوڑی دور گیا پھر واپس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی تھک کر رک جائے اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے نہر کر دینا، پھر اس کے گلے میں ڈالے گئے دونوں جوتے اس کے خون سے رنگ دینا، پھر انہیں بطور نشانی اس کے پہلو پر رکھ دینا، اور احرام کی حالت میں تم اور تمہارے ساتھ جانے والوں میں سے کوئی اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3216۔ اسماعیل بن علیہ نے ابو طیاح سے حدیث بیان کی، انہوں نے موسیٰ بن سلمہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 18 اونٹ
ایک آدمی کے ساتھ روانہ کیے۔ پھر عبد الوارث کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور انہوں نے حدیث کا ابتدائی حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3217۔ ابو قبیصہ زویب نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے، پھر فرماتے اگر ان میں سے کوئی تھک کر رک جائے اور تمہیں اس کے مر جانے کا خدشہ ہو تو اسے نہر کر دینا، پھر اس کے گلے میں لٹکائے گئے جوتے کو اس کے خون میں ڈبونا، پھر اسے اس کے پہلو پر ڈال دینا، پھر نہ تم اس میں سے کچھ کھانا نہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی اس میں سے کھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3218۔ سعید بن منصور اور زہیر بن حرب نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں سفیان نے سلیمان احول سے حدیث بیان کی، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ حج کے بعد ہر سمت میں نکل کر چلے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ہرگز روانہ نہ ہو یہاں تک کہ اس کی آخری حاضری بطور طواف بیت اللہ کی ہو۔ زہیر نے کہا ہر سمت اور ہر سمت میں نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3219۔ طاؤس کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی آخری حاضری بیت اللہ کی ہو، مگر اس میں حائضہ عورت کے لیے تخفیف کی گئی ہے، یعنی وہ آخری طواف سے مستثنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3220۔ حسن بن مسلم نے طاؤس سے خبر دی، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ حائضہ عورت آخری وقت میں بیت اللہ کی حاضری یعنی طواف سے پہلے اس کے بغیر لوٹ سکتی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر آپ کو یقین نہیں تو فلاں انصاریہ سے پوچھ لیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ کہا اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، وہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سچ ہی کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3221۔ ہمیں لیث نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ اور عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف افاضہ کرنے کے بعد حائضہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حیض کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہمیں واپسی سے روکنے والی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ طواف افاضہ کے لیے گئی تھیں اور بیت اللہ کا طواف کیا تھا، پھر طواف افاضہ کرنے کے بعد حائضہ ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہمارے ساتھ ہی کوچ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3222۔ یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر طہارت کی حالت میں طواف افاضہ کر لینے کے بعد حائضہ ہو گئی۔ آگے لیث کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3223۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہو گئی ہیں۔ آگے زہری کے حدیث کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3224۔ افلاح نے ہمیں قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم ڈر رہی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف افاضہ کرنے سے پہلے حائضہ نہ ہو جائیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا صفیہ ہمیں روکنے والی ہیں؟ ہم نے عرض کی وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر نہیں روکیں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3225۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شاید ہمیں واپسی سے روک لیں گی۔ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ بیت اللہ کا طواف یعنی طواف افاضہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر کوچ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3226۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی کام چاہا جو ایک آدمی اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو سب ازواج نے کہا اے اللہ کے رسول وہ حائضہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا یہ ہمیں کوچ کرنے سے روکنے والی ہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے قربانی کے دن طواف زیارت یعنی طواف افاضہ کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو وہ بھی تمہارے ساتھ کوچ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3227۔ حکم نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانگی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر دلگیر اور پریشان کھڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا نہ کوئی بال نہ بچہ، پھر بھی تم ہمیں یہی روکنے والی ہو۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر چلو، یعنی ان کے پاس جا کر ان سے بھی پوچھا اور تصدیق کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3228۔ اعمش اور منصور دونوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آگے حکم کی حدیث کے ہم معنی روایت ہے، البتہ وہ دونوں ان کے غم زدہ اور پریشان ہونے کا ذکر نہیں کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3229۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ، بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ٹھہرے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے 2 ستون اپنی بائیں طرف، 1 ستون دائیں طرف اور 3 ستون اپنے پیچھے کی طرف رکھے۔ ان دنوں بیت اللہ کی عمارت 6 ستونوں پر قائم تھی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3230۔ ہمیں حماد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب نے نافع سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ بیت اللہ کے صحن میں اترے اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ چابی لے کر حاضر ہوئے اور دروازہ کھولا۔ کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دروازے کے بارے میں حکم دیا تو اسے بند کر دیا گیا۔ وہ سب خاصی دیر وہاں ٹھہرے رہے۔ پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سب لوگوں سے سبقت کی اور باہر نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کہاں؟ انہوں نے کہا 2 ستونوں کے درمیان جو آپ کے سامنے تھے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3231۔ سفیان نے ہمیں ایوب سختیانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ نے اسے کعبے کے صحن میں لا بٹھایا۔ پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا مجھے بیت اللہ کی چابی دو۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو اس نے انہیں چابی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یا تو تم یہ چابی مجھے دو گی یا پھر یہ تلوار میری پیٹھ سے پار نکل جائے گی۔ کہا تو اس نے وہ چابی انہیں دے دی۔ وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہیں کو دے دی تو انہوں ہی نے دروازہ کھولا، پھر حماد بن زید کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3232۔ عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے پیچھے خاصی دیر دروازہ بند کیے رکھا، پھر دروازہ کھولا گیا تو میں پہلا شخص تھا جو دروازے سے داخل ہوا۔ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز ادا کی؟ انہوں نے کہا آگے کے 2 ستونوں کے درمیان جو آپ کے سامنے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں ادا فرمائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3233۔ عبداللہ اور نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ وہ کعبے کے پاس پہنچے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں داخل ہو چکے تھے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا، کہا وہ اس میں کافی دیر ٹھہرے، پھر دروازہ کھولا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں سیڑھی چڑھا اور بیت اللہ میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا اس جگہ۔ کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3234۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو کعبے میں داخل ہوا۔ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا کی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ نے 2 یمنی ستونوں کے درمیان نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3235۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ساتھ اور کوئی داخل نہیں ہوا، پھر ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مجھے بلال یا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر 2 یمنی ستونوں کے درمیان نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3236۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں طواف کا حکم دیا گیا ہے، اس بیت اللہ میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا وہ اس میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے سنا کہہ رہے تھے مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام اطراف میں دعا کی اور اس میں نماز ادا نہیں کی یہاں تک کہ باہر آ گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو قبلے کے سامنے کی طرف 2 رکعتیں ادا کی اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اس کے اطراف سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کے کونوں میں؟ انہوں نے کہا بلکہ بیت اللہ کی ہر جہت میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3237۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور اس میں 6 ستون تھے، آپ نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی اور وہاں نماز ادا نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3238۔ ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے کے دوران میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3239۔
ابو معاویہ نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبے کو گراتا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اساس پر استوار کرتا۔ قریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کر دیا تھا، میں اصل تعمیر کے مطابق اس کا پچھلا دروازہ بھی بناتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3240۔ ابن نمیر نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3241۔ سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں لوٹائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے قریبی دونوں ارکان کا استلام اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ترک کیا ہو۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3242۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی بکر ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنا رہے تھے۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم جاہلیت یا فرمایا زمانہ کفر سے ابھی نہ نکلی ہوتی تو میں ضرور کعبے کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا اور حجر یعنی حتیم کو کعبے میں شامل کر دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3243۔ سعید یعنی ابن مینا سے روایت ہے کہا میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھ سے میری خالہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری قوم کا شرک کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبے کو گراتا، اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دیتا اور میں اس کے 2 دروازے شرقی دروازہ اور دوسرا غربی دروازہ بناتا اور حجر یعنی حتیم سے 6 ہاتھ کا حصہ اس میں شامل کر دیتا۔ بلا شبہ قریش نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3244۔ عطا سے روایت ہے انہوں نے کہا یزید بن معاویہ کے دور میں جب اہل شام نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبہ جل گیا تو اس کی جو حالت تھی سو تھی، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسی حالت پر رہنے دیا، حتیٰ کہ حج کے موسم میں لوگ مکے آنے لگے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں ہمت دلائیں یا اہل شام کے خلاف جنگ پر ابھاریں۔ جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا اے لوگو مجھے کعبے کے بارے میں مشورہ دو، میں اسے گرا کر ازسر نو اس کی عمارت بنا دوں یا اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو چکا ہے صرف اس کی مرمت کرا دوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میرے سامنے ایک رائے واضح ہوئی ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ کمزور ہو گیا ہے، آپ اس کی مرمت کروا دیں اور بیت اللہ کو اسی طرح باقی رہنے دیں جس پر لوگ اسلام لائے، اور ان پتھروں کو باقی چھوڑ دیں جن پر لوگ اسلام لائے اور جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم میں سے کسی کا اپنا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے نیا نہ بنا لے، تو تمہارے رب کا گھر کا کیا ہو؟ میں 3 دن اپنے رب سے استخارہ کروں گا، پھر اپنے کام کا پختہ عزم کروں گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنی رائے پختہ کر لی کہ اسے گرا دیں، تو لوگ اس ڈر سے اس سے بچنے لگے کہ جو شخص
اس عمارت پر سب سے پہلے چڑھے گا اس پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی اس پر چڑھا اور اسے ایک پتھر گرایا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو لوگ ایک دوسرے کے پیچھے گرانے لگے حتیٰ کہ اسے زمین تک پہنچا دیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند عارضی ستون بنائے اور پردے ان پر لٹکا دیے یہاں تک کہ اس کی عمارت بلند ہو گئی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں جو اس کی تعمیر مکمل کرنے میں میرا معاون ہو تو میں حتیم سے 5 ہاتھ زمین اس میں ضرور شامل کرتا اور اس کا ایک ایسا دروازہ بناتا جس سے لوگ اندر داخل ہوتے اور ایک دروازہ ایسا بناتا جس سے باہر نکلتے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج میرے پاس اتنا مال ہے جو خرچ کر سکتا ہوں اور مجھے لوگوں کا خوف بھی نہیں۔ عطا نے کہا تو انہوں نے حتیم سے 5 ہاتھ اس میں شامل کیے، کھدائی کی حتیٰ کہ انہوں نے ابراہیمی بنیاد کو ظاہر کر دیا۔ لوگوں نے بھی اسے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر عمارت بنائی۔ کعبے کا طول یعنی اونچائی 18 ہاتھ تھی۔ یہ اس طرح ہوئی کہ جب انہوں نے حتیم کی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا تو پھر انہیں پہلی اونچائی کم محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے اس کی اونچائی میں 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا اور اس کے دروازے بنائے، ایک میں سے اندر داخلہ ہوتا تھا اور دوسرے سے باہر نکلا جاتا تھا۔ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو اطلاع دیتے ہوئے خط لکھا اور اسے خبر دی کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر اس ابراہیمی بنیادوں پر استوار کی جسے اہل مکہ کے معتبر یعنی عدول لوگوں نے خود دیکھا۔ عبد الملک نے اسے لکھا، ہمارا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد و بدل سے کوئی تعلق نہیں، البتہ انہوں نے اس کی اونچائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے برقرار رہنے دو، اور جو انہوں نے حتیم کی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے اسے ختم کر کے اس کی سابقہ بنیاد پر لوٹا دو اور اس دروازے کو بند کر دو جو انہوں نے کھولا ہے۔ چنانچہ اس نے اسے گرا دیا، اس کی پچھلی بنیاد پر لوٹا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245۔ محمد بن بکر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عبید اللہ بن عمیر اور ولید بن عطا سے سنا، وہ دونوں حارث بن عبداللہ بن ابی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عبید نے کہا حارث بن عبداللہ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے دوران میں اس کے پاس آئے۔ عبد الملک نے کہا میرا خیال نہیں کہ ابو خبیب یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سننے کا دعویٰ کرتے تھے وہ ان سے سنا ہو۔ حارث نے کہا کیوں نہیں، میں نے خود ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ تم نے ان سے سنا، وہ کیا کہتی تھیں؟ کہا انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہاری قوم نے اللہ کے گھر کی عمارت میں کمی کر دی، اور اگر ان کا زمانہ شرک قریب کا نہ ہوتا تو جو انہوں نے چھوڑا تھا میں اسے دوبارہ بناتا، اور تمہاری قوم کا اگر میرے بعد اسے دوبارہ بنانے کا خیال ہوا تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں انہوں نے اس میں سے کیا چھوڑا تھا۔ پھر آپ نے انہیں 7 ہاتھ کے قریب جگہ دکھائی۔ یہ عبداللہ بن عبید کی حدیث ہے۔ ولید بن عطا نے اس میں یہ اضافہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں زمین سے لگے ہوئے اس کے مشرقی اور مغربی 2 دروازے بناتا، اور کیا تم جانتی ہو تمہاری قوم نے اس کے دروازے کو اونچا کیوں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا خود کو اونچا دکھانے کے لیے، تاکہ اس گھر میں صرف وہی داخل ہو جسے وہ چاہے۔ جب کوئی آدمی خود اس میں داخل ہونا چاہتا تھا تو وہ اسے سیڑھیاں چڑھنے دیتے، جب کوئی آدمی خود اس میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے سیڑھیاں چڑھنے دیتے، حتیٰ کہ جب وہ داخل ہونے لگتا تو وہ اسے دھکا دے دیتے اور وہ گر جاتا۔ عبد الملک نے حارث سے کہا تم نے خود انہیں یہ کہتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا تو اس نے گھڑی بھر اپنی چھڑی سے زمین کو کریدا، پھر کہا کاش میں انہیں یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جس کام کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اسے چھوڑ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3246۔ ابو عاصم اور عبد الرزاق دونوں نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ محمد بن بکر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3247۔ ابو قزعہ سے روایت ہے کہ عبد الملک بن مروان جب بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے کہا
اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاک کرے کہ وہ ام المومنین پر جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہاری قوم کے کفر کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گراتا، حتیٰ کہ اس میں حتیم میں سے کچھ حصہ بڑھا دیتا۔ بلا شبہ تمہاری قوم نے اس کی عمارت کو کم کر دیا ہے۔ اس پر حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا، امیر المومنین ایسا نہ کہیے، میں نے خود ام المومنین سے سنا ہے، وہ یہ حدیث بیان کر رہی تھیں۔ عبد الملک نے کہا، اگر میں نے یہ بات اسے گرانے سے پہلے سن لی ہوتی تو میں اسے اسی طرح چھوڑ دیتا جس طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بنایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3248۔ ابو احوص نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اشعث بن ابو شعثہ نے اسود بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کی دیوار کے بارے میں دریافت کیا گیا، کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی تو انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم پڑ گیا تھا۔ میں نے عرض کی اس کا دروازہ کیوں اونچا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کام تمہاری قوم نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں منع کر دیں۔ اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب کا نہ ہوتا، اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ ان کے دل اسے ناپسند کریں گے، تو میں اس پر غور کرتا کہ حتیم کی دیوار کو بیت اللہ میں شامل کر دوں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3249۔ شیبان نے ہمیں اشعث بن ابو شعثہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسود بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا۔ آگے ابو احوص کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور اس میں کہا میں نے عرض کی اس کا دروازہ کس وجہ سے اونچا ہے، اس پر سیڑھی کے بغیر چڑھا نہیں جا سکتا، اور شیبان نے یہ بھی کہا اس ڈر سے کہ ان کے دل اسے ناپسند کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3250۔